مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ ایک پیغام یہ ہے، کئی پیغامات ہیں، ایک پیغام یہ ہے کہ مولا علی نے کعبے میں پیدا ہو کر کعبۃ اللہ کو آباد کیا ہے، اور کعبے کو آباد کر کے امت کو پیغام دیا، حضور کی امت کو، جس طرح میں پیدا ہو کر رب کے گھر کو آباد کر رہا ہوں، اسی طرح تم نے بھی ساری زندگی اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں تلاوت قرآن کرنا، مسجد میں ذکر و اذکار کرنا، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا، یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پر عمل کرنا ہے جو آپ نے پیدا ہو کر اللہ کے گھر کو آباد کر کے امت کو پیغام دیا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ سب سے بنیادی چیز مسجد میں آ کے نماز پڑھنا۔ نماز آپ رب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ مسجد کو آباد کر کے مولا علی کی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، مولا علی کے اس طریقے کو بھی آپ جاری و ساری رکھ رہے ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اگر نماز کبھی قضا ہو بھی جاتی تو میرا کریم رب غیب سے ان کی مدد فرماتا، اور مولا مشکل کشا تب بھی نماز میں مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، تو آقا علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، اور صحابہ مسجد نبوی ہے، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام جب پہلی رکعت کے رکوع میں گئے تو آپ نے رکوع کو لمبا کر دیا۔ امام اگر رکوع کو لمبا کرے تو نمازیوں کو، پیچھے مقتدیوں کو تشویش تو ہوگی کہ کیا ہو گیا، کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو اب کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ تو لمبا ہو گیا رکوع۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کو لمبا کیا، اب 3 دفعہ تسبیح پڑھی، تو پھر 5 دفعہ ہو گئی، تو 7 دفعہ ہو گئی، تو 11 دفعہ ہو گئی، تو 13 دفعہ آقا علیہ السلام تسبیح کو بڑھاتے رہے۔ اب وہ صحابہ تھے، ہم تو اگر تھوڑی دیر بھی اگر امام لگا دے نماز میں تو پھر ہم امام کا حشر کیا کرتے ہیں، سامنے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے مگر پیٹھ پیچھے سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مگر صحابہ کا دیکھیں ایمان کیسا تھا، صحابہ آقا علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اس سے بڑی عظمت والی نماز کون سی ہوگی، اس سے بڑی لذت والی عبادت کون سی ہوگی کہ ہو مسجد نبوی، امام میرے آقا ہوں، پڑھنے والے صحابہ ہوں۔ یہاں تو عشق کی انتہا ہے، یہاں تو صحابہ نماز پڑھنے میں ہی رش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کا دیدار بھی کرتے تھے، حضور کی قرات بھی سنتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی کہ سرکار نے آج پہلی رکعت کا رکوع اتنا لمبا فرما دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول نماز کو لمبا کیا گیا، یقیناً اس میں حکمت ہے، اس میں راز ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ راز ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارا ایمان اور تازہ ہو۔ حکمت تو ہوگی، نبی کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ہاں، یہ اصول یاد رکھیے گا، نبی جو کہے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ بھی ماننا ہے، اور نبی جو کر کے دکھائے سمجھ میں آئے نہ آئے تب بھی ماننا ہے، کیونکہ نبی شریعت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، وہی شریعت ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑے ادب کے دائرے میں عرض کیا، آقا حکمت تو ہوگی، آپ کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھے ہم رب کا شکر ادا کریں نہیں ہو سکتا، سب سے بڑی معراج یہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر آقا پہلی رکعت کے رکوع کو آپ نے لمبا فرمایا، اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں وہ حکمت ہم پر بھی ظاہر کرے تاکہ ہمارا ایمان، ہماری محبت، ہمارا پیار کے اندر اور اضافہ ہو، ایمان اور مضبوط ہو، اور ساری زندگی آپ کی اتباع اور فرما برداری میں گزارنے والے بن جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا جواب میں نہیں، اس کا جواب علی دیں گے۔ اور مولا علی کہاں تھے؟ آخری صف میں۔ اس کا جواب میں نہیں، صحابہ تمہارے سوال کا جواب علی دیں گے۔ اب آقا علیہ السلام مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے، علی جواب دیجئے۔
میں نے کیوں نماز میں لمبا کیا؟ اب آپ بولیں اگر آپ شیطان کے وسوسوں میں آئیں اور بد مذہب بد عقیدہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چلیں تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ امام کو کیسے پتا پیچھے کون کھڑا ہے؟ امام کا رخ قبلے کی طرف ہے، امام کو کیسے پتا جماعت میں کتنے لوگ ہیں اور کتنوں کی رکعتیں رہ گئی ہیں، 1 چھوٹی 2 چھوٹی 3، کون جلدی آیا کون تاخیر سے آیا؟ امام تو خالی پہلی صف والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، امام کو کیسے پتا؟ مگر یہاں امام عام امام نہیں، امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہاں عقل کا چکر نہیں چلے گا، یہاں امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ آقا جو فرمائے عقل میں آئے نہ آئے وہی حق سچ اور شریعت ہے، اس کو ماننا ہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان کی پرکھ ہے، یہی تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ یہ سن کر امتی کا ایمان بڑھتا ہے یا امتی کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا عشق بڑھتا ہے یا کمزور ہوتا ہے۔ یہی چیزیں تو سن کر بندہ اپنا ایمان چیک کر سکتا ہے، تو امام کو نہیں پتا ہوتا، مگر یہاں امام الانبیاء کی بات تھی۔ اچھا اگر ہمارا امام کوئی مقتدی سے پوچھے کھڑے ہو جاوی تم جواب دو، تو وہ بھی آگے کہے گا مجھے کیا پتا، نماز آپ پڑھا رہے ہو، رکوع آپ نے لمبا کیا، آپ کو پتا کیوں کیا، مجھے کیا پتا، میں تو بعد میں آیا۔ مگر نہیں، آقا بھی جانتے تھے کہ اس کا جواب مولا علی دیں گے، کیونکہ جو میں نے رکوع لمبا کیا اس کی وجہ خود مولا علی تھے، اور حضور اگر مجھے کہہ رہے تو حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اس کا جواب دیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ پر قربان کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب جماعت کا وقت ہوا تو میں گھر میں کسی کام میں مشغول تھا، اللہ کرے جماعت کی اہمیت ہم اسی بات سے آج سمجھ کے چلے جائیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا پیغام کہ مسجد کو آباد کرو، کیوں؟ سب سے پہلے نماز پڑھ کر، اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں کسی کام میں مشغول تھا، جماعت کا وقت ہوا تو میں جلدی دوڑا، تو میں نے سب سے پہلے میں نے کہا وضو کروں، تو وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پانی موجود نہیں تھا۔ اب میں گھر سے باہر نکلا، 2 طرح کی روایت علماء نے بیان کی، ایک روایت یہ کہ پانی موجود نہیں تھا، اور ایک روایت یہ کہ میں نے وضو تھا اور جیسے نکلا تو سامنے ایک بوڑھا آ گیا اور اس نے آ کر میرا راستہ روکا اور اس نے کہا علی آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، سوال کے جواب دو۔ آپ نے فرمایا نماز کے بعد، اگر میں تمہیں سوالات کے جواب دوں گا، تجھے بتاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی، میری رکعت فوت ہو جائے گی، تکبیر اولا چلی جائے گی، پھر میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ علی اور نماز چھوٹ جائے، علی اور رکعت چھوٹ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علی پیدا ہی اللہ کے گھر ہوا ہے وہ وہاں مسجد کی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور ایک روایت یہ کہ عرض کیا آقا پانی تلاش کیا، پانی نہیں تھا، گھر سے باہر نکلا اور پانی تلاش کرنے لگا، اب فکر تھی، غم تھا کہ پانی نہیں مل رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چلی جائے۔ جب تلاش کیا اور غم زدہ ہوا، اب سردہ ہوا، چہرے میں اداسی آئی کہ آج تو پانی نہیں مل رہا، وضو کرتے 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 نماز رکعت چلی جائے گی۔ تو عرض کیا آقا میں نے دیکھا اچانک میرے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، اس تھال میں ایک تشت، ایک برتن تھا، اس برتن میں پانی تھا، اس نے کہا علی یہ پانی لیجئے، وضو کیجئے اور جلدی جلدی نماز میں پہنچیے۔ میں نے اس سے پانی لیا، فوراً میں نے وضو کیا اور جلدی جلدی یہاں پر آیا، یہاں پہنچا تو آپ ابھی تک پہلی رکعت کے رکوع میں تھے، تو میں نے بھی تکبیر پڑھ کر پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہو گیا، میری نماز پہلی رکعت بھی فوت نہیں ہوئی۔ لیکن یار آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا علی کیا کوئی بات تمہیں عجیب لگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا آقا ہاں، وہ پانی دنیا کا مجھے نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ دنیا کے پانی کی لذت، اس کا ذائقہ میں نے محسوس کیا ہوا ہے، مگر آج جس پانی سے میں وضو کر کے نماز میں آیا ہوں وہ پانی کا ذائقہ اور اس کی لذت ایسی تھی کہ جیسی لذت اور ذائقہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پانی میں محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کیا آپ جانتے ہیں، دونوں روایتوں کو ملا کر عرض کروں، پہلی روایت کیا آپ جانتے ہیں وہ پانی لانے والا کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ اور دوسری روایت کیا آپ جانتے ہیں؟ عرض کیا آقا میں نکلا تو سامنے ایک بزرگ بابا آیا اور وہ بار بار میں جا رہا ہوں، وہ روک رہا ہے، میرے سوال کے جواب دو، سوال کے جواب دو۔ میں نے کہا ہٹو مجھے نماز پڑھنی ہے۔
تو میں نے اسے ہٹایا اور جلدی جلدی نماز میں شامل ہو گیا۔ پہلی روایت، وہ سامنے والا کون تھا؟ اس کیا کا نہیں جانتا، ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو تجھے روک رہا تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ علی کی آج رکعت چھوٹے، نماز میں نہ پہنچے، مگر آپ نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اس کو ناکام و نامراد کر کے آپ نماز میں پہنچے۔ اور دوسری روایت، آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا علی جانتے ہو وہ پانی لانے والا کون تھا؟ عرض کی آقا نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا علی وہ پانی لانے والی کوئی عام ہستی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی، اور وہ پانی عام پانی نہیں تھا، وہ پانی جنت کا پانی تھا جو آپ کے لیے وضو، آپ کے وضو کے لیے جنت سے بھیجا گیا تھا۔ اور علی سنو، وہاں جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو پانی دیا اور کہا وضو کر کے جلدی نماز میں پہنچے، اور آپ کو پانی دے کر جبریل میرے پاس آئے اور میں رکوع میں تھا تو وہ جھک کر بیٹھ گئے اور میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کا علی کسی کام کی وجہ سے مصروف ہو چکا ہے، آپ رکوع کو لمبا ترجیح دیے، کیونکہ رب یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت رکوع کو لمبا کرتے رہے، تب تک سر نہیں اٹھائیے جب تک آپ کا علی رکعت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ علی میں تسبیح پڑھتا رہا مگر جبریل نے میرے گھٹنوں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ عرض کی آقا لمبا رکوع کرتے رہیے، اور جب آپ آئے آپ سب میں کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر پڑھی، رکوع میں شامل ہو گئے، تب جبریل نے عرض کی آقا اب سر اٹھائیے کیونکہ آپ کا علی جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کعبے میں ہوئے اور رب کے گھر کو آباد کر کے امت کو پیغام دیا کہ تم بھی رب کے گھر کو آباد کرتے رہنا، رب کا گھر چاہے کعبۃ اللہ ہو یا تمہارے محلے کی مسجد ہو، اس کو آباد کرتے رہنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک تم رب کے گھر کو آباد کرتے رہو گے میرا کریم رب تمہیں بھی آباد فرماتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن بھی اللہ کے گھر آباد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار بھی، ہر طرح کی نیکی مسجد میں جو بھی کی جاتی ہے اس سے مسجد آباد ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی عبادت اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی ہے، وہ ہے مسلمان کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ مولا علی رضی